یہ مسئلہ اصل میں ہے کیا؟ اس پر آپ کی ریسرچ کیا کہتی ہے؟ گورنمنٹ کے ریونیو کا نقصان ہو رہا ہے ملک کا. جو کنٹینرز کا اور امپورٹرز کا ایشو چل رہا تھا اس کو حل کروا لیا گیا. پہلی چیز تو یہ تھوڑا بہت جو لوگوں کو ڈیلے میں نقصان ہوا اس کا بھی ازالہ کرنے کی کوشش کی. بینگ چیف آرگنائزر پی پی جی، اس وقت آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو الحمدللہ وہ سسٹم چل رہا ہے اور ورکنگ پی پی جی کے ایز اے چیف آرگنائزر پی پی جی الحمدللہ ہم کام کر رہے ہیں. مارکیٹوں میں بے شمار ایسے لوگ ہیں. جو دل جیتنے والی سیاست ہے اس کے لیے کون سے وہ عوامل ہیں جو کرنا ضروری ہیں؟ کہ پی پی جی کے فون جو ہیں 16 گھنٹے 18 گھنٹے کھلے رہتے ہیں. پی پی جی کا ہم نے ایک نئی سوچ نئی کی عادت اور عزت اور اہمیت کا جو نیریٹو ہے یہ پی پی جی نے بنایا. نہ اس طریقے سے کبھی لوگوں کے بھرپور طریقے سے کام کیے گئے اور اپنی ذات سے نکل کے لوگوں کے کام کر رہے ہیں. کئی لوگ آ کے کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے دور میں اتنی عزت نہیں ملی جتنا ہم ٹرپل پی الائنس کی اب جو پی بی جی کی ٹیم بیٹھی ہوئی ہے جس طریقے سے یہ عزت دے رہی ہے. عام ممبر کی تو دور کی بات ہے. میں بورڈ ممبر رہا ہوں، بورڈ ممبر کی بھی سنوائی نہیں تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں عبدالحنان چودھری پی این این ڈیجیٹل میڈیا ٹی وی سے. پاکستان بھر میں اس وقت امپورٹرز شدید مشکل صورتحال سے دوچار ہیں. امپورٹرز احتجاج کر رہے ہیں. امپورٹرز اس وقت کنٹینرز کی بندش اور ایف بی آر اور کسٹم حکام کے ساتھ اس وقت جو حالات ان کی کشیدگی چل رہی ہے یوں کہہ سکتے ہیں تو وہ ایک بڑی تشویشناک صورتحال اختیار کر چکی ہے. اس وقت ہمارے ساتھ چیف آرگنائزر پائنیئرز بزنس مین گروپ فارمر ایگزیکٹو کمیٹی ممبر لاہور چیمبر آف کامرس محمد عثمان ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے یہ جاننے کی کوشش کریں کہ یہ ایکچول ایشو کیا ہے. کیا یہ ایشو سارٹ آؤٹ ہو گیا یا ہونے جا رہا ہے، یا اس کے نقصانات کیا ہے ملکی معیشت کے لیے، اور امپورٹرز کا اصل میں مسئلہ کیا ہے، امپورٹرز اصل میں چاہتے کیا ہیں، اور حکومتی موقف کیا ہے یا ایف بی آر کسٹم کا موقف اس ساری صورتحال پر کیا ہے. ملک صاحب وقت دینے کا بے حد شکریہ. امپورٹرز کی کنٹینرز کی بندش کا ایک مسئلہ اٹھا ہوا ہے حالیہ دنوں. یہ مسئلہ اصل میں ہے کیا؟ اس پر آپ کی ریسرچ کیا کہتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کسٹم کے قوانین تو ملک کے اندر موجود ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ ان قوانین کی وجہ سے ہی جو ریونیو میں شارٹ فال آ رہا تھا. اصل ایف بی آر کا مقصد تھا کہ جو ریونیو اکٹھا نہیں ہو رہا تو جو قانون کے اندر لوگ اس کی نرمیوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اس کو روکا جائے. اور ایک کراچی کے اندر سسٹم نیا لاگو کیا گیا کلیئرنس کے حوالے سے، تو جس کی وجہ سے 500-600 کنٹینر وہاں پہ اسٹک ہوا. اور جب وہ سیکشن 32 کے تحت جو ہوتا تھا مس ڈکلیریشن اگر ہوتی تھی تو امپورٹر کے اوپر اور یا کلیئرنگ ایجنٹ کے اوپر ایف آئی آر کٹتی تھی 48 گھنٹے کے اندر. تو اس میں جو نیا قانون یا نیا سسٹم متعارف کروایا گیا اس میں ایڈ کیا گیا کہ عملے کے اوپر بھی ایف آئی آر کٹے گی، جس کی وجہ سے وہاں پہ جو صورتحال تھی جو کلیئرنگ ایجنٹ تھے انہوں نے 30-40 سے زیادہ جو کلیئرنگ ایجنٹ تھے انہوں نے اپنے کنٹینرز لاہور کی طرف موو کیے. اور جب وہاں سے کنٹینر موو ہوئے وہاں سے کلیئرنس نہ ہوئی تو لاہور کے اوپر تو آپ کو پتہ آلریڈی 13-14 کے قریب ایگزامینر ہیں. اور جب لوڈ بہت زیادہ آیا تو جو مال پہلے 10-15 دن میں کلیئر ہو رہا تھا اس کو 20 سے 25 دن لگنا شروع ہو گئی، اس سے زیادہ بھی. تو امپورٹرز کے اندر اس صورتحال کی وجہ سے ایک پینک کریٹ ہوئی اور یہی جو ایشو تھا یہ پھر لاہور چیمبر کے پلیٹ فارم تک آیا. اچھا، اس میں ملک صاحب جو ایف آئی آر آپ دینے کا کہہ رہے ہیں کلیئرنگ ایجنٹ پر ابھی عملے کا کہا گیا ہے، پہلے امپورٹر اور کلیئرنگ ایجنٹ پر تھی، عملے پر بھی ایف آئی آر اور امپورٹر پر بھی کلیئرنگ ایجنٹ پر بھی. یہ ایف آئی آر کس بنیاد پر دی جائے گی؟ بیسیکلی ہو تو یہ رہا تھا وہ کراچی پہ جو کلیئرنس تھی وہ ٹیلی فونک طریقے سے ہو رہی تھی اور آسانی سے جس طرح مل ملا کے لوگ کنٹینر کلیئر کروا لیتے ہیں. اور اگر ڈیوٹی گورنمنٹ کی 10 روپے بنتی ہے، ڈیوٹی تو وہی تھی لیکن کوانٹٹی کے اندر اگر 1000 پیس ہے تو اس کو 500 کر دیا جاتا تھا. تو یہ خرابیاں تھیں تھوڑی جس کی وجہ سے گورنمنٹ آف پاکستان کے ریونیو میں بہت زیادہ کمی آ رہی تھی جس کو ایف بی آر دیکھ بھی رہا تھا. تو سسٹم متعارف کرانے کا مقصد تو یہ تھا کہ جو گورنمنٹ کے ریونیو کا نقصان ہو رہا ہے ملک کا تو وہ نہ ہو، بلکہ جو پیسہ مختلف عملے کی جیبوں میں جا رہا ہے یا اور طرح سے دوسری طرف جا رہا ہے وہ نہ جائے. قانون بنانے کا اور سسٹم متعارف کرانے کا مقصد تو بہتری تھا. اچھا ملک صاحب، یہ امپورٹرز کا جو ایشو تھا مسئلہ تھا سارٹ آؤٹ ہو گیا؟ جی حنان بھائی، جو کنٹینرز کا اور امپورٹرز کا ایشو چل رہا تھا اس کو حل کروا لیا گیا. پہلی چیز تو یہ، اور یہ ایشو بنا کیوں آپ کا سوال تھا. ایشو اس لیے بنا کہ جو کراچی کے اندر کلیئرنس ہو رہی تھی اور جو ایف بی آر کو ریونیو میں بہت زیادہ شارٹ فال ہو رہا تھا اس شارٹ فال کو بہتر کرنے کے لیے اقدام کیا گیا ایف بی آر کی طرف سے کہ کراچی میں جو کلیئرنس ہو رہی تھی وہ ٹیلی فونک بھی ہو رہی تھی. اور اس کے علاوہ جو اس میں سسٹم وہاں پہ متعارف کروایا گیا وہ سسٹم یہ تھا کہ اگر مس ڈکلیریشن ہوتی ہے 32 سیکشن کے تحت تو اس میں جو امپورٹر ہے
اس پہ اور ساتھ جو کلیئرنگ ایجنٹ ہے اس پہ ایف آئی آر کٹ رہی تھی. سسٹم نے کے اندر یہ ایڈ ہوا کہ دونوں کے علاوہ تیسرے عملے پہ بھی ایف آئی آر کی کنڈیشن لگائی گئی, تو جس کی وجہ سے وہاں پہ بھی جو لے دے کے کام ہو رہا تھا وہ نہیں ہو رہا تھا. یعنی اگر ڈیوٹی تو پوری دے رہے تھے لوگ, اگر کسی چیز کی 10 روپے ڈیوٹی ہے تو 10 دے رہے تھے, لیکن جو کوانٹٹی تھی اگر 1000 ہے تو اس کو 500 کر دیا جا رہا تھا, تو جس کا ڈائریکٹ نقصان قومی خزانے کو ہو رہا تھا. تو نیا سسٹم متعارف کرنے کا مقصد جو ایف بی آر کا تھا وہ یہی تھا کہ ریونیو میں شارٹ فال نہ ہو, اور اس سسٹم کی وجہ سے یہ ہوا کہ جو 500-600 کنٹینر تھا کلیئرنگ ایجنٹوں کا, انہوں نے اس کو لاہور کی طرف موو کر دیا. تو جب لاہور کی طرف موو کیا تو لاہور کا عملہ تو آلریڈی آپ کو پتہ ہے 13-14 ایگزامینر ہیں یہاں پہ جو ایگزامینیشن کرتے ہیں. تو جب بہت زیادہ 10-15 دن جس چیز پہ لگ رہے تھے, جب بہت زیادہ کام کا بوجھ ادھر پڑا تو وہ 20 سے 25 دن لگنا شروع ہو گئے. اس کی وجہ سے امپورٹر میں پینک ہوا, اور ایک دم سے یعنی سسٹم بدلنے کی وجہ سے اور لاہور کی طرف لوڈ آنے کی وجہ سے, اور جو ایک ایڈ ہوا قانون اور سسٹم متعارف ہوا کہ ایف آئی آر عملے پہ بھی کٹے گی, تو اس کی وجہ سے بس یہ ڈیلے ہوئی, اور جس کا نوٹس بہت جلدی لیا گیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر لاہور چیمبر کے جو صدر ہیں میاں ابوالفضل شاہ صاحب اور خالد عثمان صاحب اور شاہین عزیز چوئی صاحب, انہوں نے تاجروں کی امپورٹر کی آواز کے اوپر ڈائریکٹ ایف بی آر کے چیئرمین کو کال کی, ان کو آن بورڈ کیا, اور اس کے اوپر فوری یہ ہوا کہ ساتھ ہی 2 بار میاں ابوالفضل شاہ صاحب کی وزیر اعظم پاکستان سے بھی ان دنوں میں ملاقات ہوئی. تو اس ایشو کو اس سے پہلے کہ یہ بہت زیادہ ڈیلے میں جاتا اور لوگوں کو بہت زیادہ نقصان ہوتا, اور جو ڈیمیج سے آپ کو پتہ $100 سے $150 ڈیلی کے پڑ رہے تھے کنٹینر پہ, تو الحمدللہ اس ایشو کو ریزالو کر دیا گیا, اور تھوڑا بہت جو لوگوں کو ڈیلے میں نقصان ہوا اس کا بھی ازالہ کرنے کی کوشش کی. پرواہ نہیں زمانہ خفا رہے, مومن دعا کرو خدا مہربان رہے. الیکشن لاہور چیمبر آف کامرس تھا, ٹرپل پی کا محاذ تھا, پائنیئرز پروگریسو, اور اس محاذ پر مورچہ سنبھالے ہوئے تھے محمد عثمان ملک صاحب. ہم دیکھ رہے تھے ببانگ دہل آپ للکار رہے ہیں مخالفین کو, اور دبنگ انداز میں آپ یہ بتا رہے ہیں کہ ہم ٹرپل پی کے ساتھ ہیں, پی پی جی کے ساتھ ہیں. آپ نمائندگی کر رہے تھے اپنے الائنس کی, بینگ چیف آرگنائزر پی پی جی. اس وقت آپ کیا کر رہے ہیں چیمبر میں یا پی پی جی میں یا لاہور کے بزنس انڈسٹریل سیکٹر میں؟ شعلہ بیانی تو آج کل آپ کی نہیں نظر آ رہی ہمیں. نہیں, ساری بات ہے, وہ جب حنان بھائی الیکشن کا دن ہوتے ہیں تو پھر ذرا ٹیمپو اور طرح کا ہوتا ہے, لیکن جو کام کا ٹیمپو ہے ایز اے چیف آرگنائزر پی پی جی, الحمدللہ ہم اسی طرح لوگوں کے ساتھ میل ملاقاتیں ہو رہی ہیں. اور جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ الیکشن کے بعد بھی پی پی جی کے اندر لوگوں کی بھرپور طریقے سے شمولیت ہوئی ہر گروپ کے اندر سے, وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو جو ہمارا عزت اہمیت کا بیانیہ تھا اور جو ہمارا بزنس کمیونٹی کے لیے سروس کا بیانیہ تھا, اسی کو لے کے مارکیٹ میں گئے تھے. اور آپ نے میرے ساتھ بے تحاشا پروگرام کی الیکشن سے پہلے, آپ سے بات بھی ہوتی رہی. آپ کو جو ہم نے اسیسمنٹ دی تھی وہ یہ اسیسمنٹ ہوئی کہ لوگ ان لوگوں کو جو خدمت نہیں کرتے اور ان لوگوں کو جو عزت اہمیت نہیں دیتے ان کو ریجیکٹ کرنے کا سوچ چکے ہیں. تو لوگوں نے اپنے ووٹ کی طاقت کے ذریعے وہی ثابت بھی کیا, اور ٹرپل پی الائنس کو اپنی سٹیم کے ساتھ ایک مینڈیٹ بھی دیا 2 سال کا. تو الحمدللہ وہ سسٹم چل رہا ہے, اور ورکنگ پی بی جی ایز اے چیف آرگنائزر پی بی جی الحمدللہ ہم کام کر رہے ہیں. مارکیٹوں میں بے شمار ایسے لوگ ہیں, بے شمار ایسے تاجر لیڈر ہیں جن کے ساتھ ملاقاتیں ہر ہفتے میں دنوں میں آنے والے دنوں میں ہوتی ہیں, اور وہ ٹرپل پی الائنس کے ساتھ ساتھ پی بی جی کا جو نیریٹیو ہے, نئی سوچنے کی عادت اور عزت اور اہمیت کا جو بیانیہ ہے, اس کو وہ سپورٹ کر رہے ہیں اور اس میں شامل ہو رہے ہیں. ملک صاحب, جو لاہور چیمبر آف کامرس کی آپ پالیٹکس کر رہے ہیں, اسی ممبر بھی رہے ہیں, ابھی پی پی جی کے چیف آرگنائزر بھی ہیں, اس میں آپ جو دل جیتنے والی سیاست ہے اس کے لیے کون سے وہ عوامل ہیں جو کرنا ضروری ہیں یا جو کیے جانے چاہیے جس سے دل جیتے جا سکتے ہیں؟ بیسیکلی چاہے ملکی سیاست ہے یا تاجر سیاست ہے تو خدمت کا نام. آپ نے لوگوں کے کام کرنے, اپنا کچھ کام چھوڑ کے ٹائم چھوڑ کے لوگوں کو دینا نمبر 1, اور دوسرا یہ ہوتی ہے کہ اگلے کو رسپانس دینا اور اس کے لیے تھوڑی پین لینی, اور اس کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے کہ اس کو عزت اور اہمیت دینی. اور جو اپنے فون کالز کی بات کی, ہم الیکشن سے پہلے بھی آپ کو کہتے تھے کہ پی بی جی کے فون جو ہیں 16 گھنٹے 18 گھنٹے کھلے رہتے ہیں. اگر کوئی کال کرتا ہے تو اس کو کسی جگہ بیٹھے ہیں میٹنگ میں تو اس کو آئی کال یو بیک لیٹر کہہ دیتے ہیں, اس کو کال بیک کرتے ہیں. اگر فری بیٹھے ہیں تو اس کا فون سنتے ہیں, اور اگر اس کی کال بھی آ جاتی تو کوشش ہوتی ہے کہ جو اس بندے کا ایشو ہے اس کے لیے جانا پڑے, اس کے لیے کال کرنی پڑے, اس کے لیے ٹائم دینا پڑے.
تو بیسک چیزیں حنان بھائی یہی ہیں. اور دوسرا یہ کہ ہم نے کبھی کسی کے ساتھ چاہے الیکشن جن سے لڑا بھی ہے ان کے ساتھ بھی خوشی غمی، ان کے ساتھ بھی بیٹھتے اٹھتے ہیں، ان کے ساتھ بھی فون آتے جاتے ہیں، ان کے ساتھ بھی کوئی ایسی رفٹ نہیں ہے. الیکشن کی حد تک ہوتا ہے، ان کا ایک اپنا بیانیہ تھا، نیریٹو تھا. پی بی جی کا ہم نے ایک نئی سوچ، نئی قیادت اور عزت اور اہمیت کا جو نیریٹو ہے یہ پی بی جی نے بنایا. اور اس پی بی جی کے جو نیریٹو ہے اسی کو لوگوں نے، میں سمجھتا ہوں کہ ووٹ سپورٹ بھی کیا ہے. لوگ عزت اور اہمیت نہ دینے سے تنگ تھے، لوگ کام کرنے سے نہ تنگ تھے، لوگ وراثتی نظام سے تنگ تھے. لوگ سمجھتے تھے کہ وہ چند ایک خاندان اور چند ایک گروپ اور چند ایک ٹیم کے اندر ہی سارا کچھ رہتا ہے. لیکن ہم نے آپ نے دیکھا کہ جب سے یہ ٹرپل پی الائنس کی اور خاص طور پہ پی بی جی کی ٹیم آئی ہے، الحمدللہ چیمبر کے اوپر جو جتنے تاجر قائدین تشریف لاتے ہیں ان کو کوشش کی جاتی ہے کہ سب سے پہلے ان کی عزت اہمیت ان کی ہو، ان کے فون کو، ان کے بھیجنے والے بندے کو اہمیت دی جائے، ان کا مسئلہ سنا جائے، اس کے مسئلے کے لیے جتنی لاہور چیمبر کے پلیٹ فارم سے ایفرٹ پٹ کی جاتی ہے وہ پٹ کی جائے، اور اس کے لیے پین لی جائے. اس کے وہاں پہ بیٹھی جو ساری ٹیم ہے، جو نئے آفس بیئرز ہیں، جو ای سی ممبران ہیں، وہ بھرپور طریقے سے اپنا رول ادا کر رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ بزنس موڈی کے لیے جس طریقے سے لاہور چیمبر کے دروازے اب کھلے ہیں، اس سے پہلے میں نے 20 سال سے ہم بھی لاہور چیمبر میں سارا ان آؤٹ دیکھ رہے ہیں، اس طریقے سے نہ تو کبھی بزنس کمیونٹی کو عزت ملی، نہ اس طریقے سے کبھی لوگوں کے بھرپور طریقے سے کام کیے گئے، اور اپنی ذات سے نکل کے لوگوں کے کام کر رہے ہیں. اور حنان بھائی سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو دوستوں سے ملتے گلتے بھی الیکشن جن کے ساتھ لڑتے بھی ہیں، ان کے ساتھ بھی جب الیکشن گزر جاتا ہے تو ان کے لوگوں کے بھی جو کام ہوتے ہیں ہم ان کو فون کر کے کہتے ہیں یار یہ بزنس موڈی کا پلیٹ فارم آپ کا اپنا ہے، آپ کو کوئی کام ہو، الیکشن تو گزر گیا، آپ کسی قسم کا کوئی کام ہے آپ ہمیں بتائیں، ہے تو بزنس موڈی کا کام. ووٹ آپ کو دے دیا یا ہمیں دے دیا یہ علیحدہ بات ہے، لیکن ہم نے اس چیز کو بہت زیادہ بدلا ہے. ہم نے اس چیز کو چینج کیا ہے کہ یہ اگر ہم اس الیکشن کو نہ جیتتے تو شاید جو دوسرے اپوزٹ سائڈ والی ہماری جو الائنس ہے شاید وہ اس طریقے سے ہمیں ٹریٹ نہ کرتا. لیکن ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ اگر ہم جیت گئے ہیں تو ہم نے کہا ہیں تو وہ بزنس مین ہیں سارے، یا ان کے متعلقہ جتنے جنہوں نے نہیں بھی ووٹ ڈالے ان کے بھی لاہور چیمبر کے دروازے کھلے ہیں اور ان کے بھی کام کرتے ہیں، وہ آتے ہیں. تو شاید وہ جب خود تھے کئی لوگ آ کے کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے دور میں اتنی عزت نہیں ملی جتنا ہم ٹرپل پی الائنس کی اب جو یا پی بی جی کی ٹیم بیٹھی ہوئی ہے جس طریقے سے یہ عزت دے رہی ہیں. تو لوگ الحمدللہ اس چیز کی آفس بیئرز کی بھی اور ای سی ممبران کی بھی اور جو ٹرپل پی الائنس کی قیادت ہے اس کی بھی تعریف کرتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں لاہور چیمبر آف کامرس میں وہ سیاست ختم ہو گئی؟ لوگ بتاتے ہیں کہ پہلے آفس بیئرر کہتے تھے نیکسٹ ویک ملتے ہیں، اگلے ہفتے ملتے ہیں، تو اگلے ہفتے کرتے کرتے وہ نومبر دسمبر آ جاتا تھا، لوگوں کے کام وہیں کے وہیں رہتے تھے. میں سمجھتا ہوں یہ کہ عام ممبر کی تو دور کی بات ہے، میں بورڈ ممبر رہا ہوں، بورڈ ممبر کی بھی سنوائی نہیں تھی. عام ممبر تو دور کی بات ہے، بورڈ ممبر کو بھی اس طریقے سے ٹریٹ نہیں کیا جاتا تھا، اس طریقے سے عزت نہیں دی جاتی تھی جس طریقے جو پورے لاہور سے وہ ووٹ لے کے آتا تھا، مینڈیٹ لے کے آتا تھا اپنی مارکیٹ سے، اپنے سیکٹر سے. تو الحمدللہ جو بورڈ ممبر آئے ہیں الحمدللہ وہ اپنے طریقے سے اپنے سیکٹر میں اپنی مارکیٹ میں بھرپور طریقے سے ڈیلیور بھی کر رہے ہیں. اور کوشش یہ ہے کہ اب جو آپ نے بات کی کہ کسی کو گھنٹوں یا دنوں کا ٹائم نہیں دیا جاتا، جس کا جو کام ہے اس کو سیم ڈے یا اس سے اگلے دن کرنا پڑتا ہے، اور اویلیبلٹی دیکھنی پڑتی ہے کہ جس ڈپارٹمنٹ سے کام ہے، جس حکومتی افسر سے کام ہے، وہ جلد سے جلد ٹائم دے اور مسئلے کو حل کرے. کرو مہربانی تو محل زمین پر خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر. جب آپ زمین پر انسانوں پر مہربانی کرتے ہیں تو خدا عرش بری پر مہربان یوں ہوتا ہے کہ زمین کے راستے آپ کے لیے آسان ہو جاتے ہیں. خدا زمین پر بھی، خدا عرش سے زمین پر آپ کے لیے مہربان ہو جاتا ہے. میری نظر میں اس شعر کا مفہوم یہ ہے. محمد عثمان ملک صاحب بادامی باغ آپ چلے جائیں، وہاں ان کی اسٹرانگ روٹس ہیں. کسی تاجر سے، کسی چیمبر ووٹر سے آپ بات کر لیں، ان کی عوامی سیاست اور ان کا عوامی طرز سیاست اور ایک ملنسار طبیعت کی وجہ سے اور خوش اخلاق ہونے کی وجہ سے لاہور کے کسی مارکیٹ میں، کسی انڈسٹریل زون میں جائیں، لوگ بتائیں کہ محمد عثمان ملک صاحب ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں، ہمارے کام بھی کرتے ہیں، بات بھی سنتے ہیں، فون بھی اٹھاتے ہیں. فون اٹھانے کی جو سیاست ہے یہ کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے. ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے خدمت انسانیت کے لیے اور اپنی ذمہ داریوں کو، اپنے مینڈیٹ کی حرمت کو، تقدس کو یقینی بنانے کی سیاست کرنی چاہیے اور اسی ویژن کو فروغ دینا چاہیے. خدمت کی سیاست ہی عزت کی سیاست ہے اور اسی سے دل جیتے جا سکتے ہیں. عبدالحنان چودھری کو دیجیے اجازت، آپ سے ہوگی پھر ملاقات. اللہ نگہبان.